بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ ایک زمانے کے بعد عیدگاہ کی سرزمین پر، مسجد حضرت بلال عیدگاہ کی سرزمین پر نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تقریباً آج سے 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ حیدرآباد کے معروف عالم دین حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت میں نماز یہاں پر پڑھائی گئی تھی۔ میرے پاس میں کچھ فوٹو وغیرہ بھی اس کے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا۔ جس دن دعا کی گئی یہاں پر، اب مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم دعا کیے، مولانا عاقل صاحب نماز پڑھائے۔ پڑھانے کے بعد میں رات میں سو گیا، تو اب تھوڑی دیر کے بعد اب انسان بے صبرہ ہوتا نا، فون آنا شروع ہو گیا، مول صاحب کیا دعا پڑھائے، بارش شروع نہیں ہوئی اب تک۔ 4-5 فون آ گئے، تو میں بولا بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے، آرڈر نہیں دیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو آرڈر نہیں دیے، اللہ سے مانگے ہم لوگ، بھیجے تو مہربانی، نہیں بھیجے بھی تو مہربانی۔ تو اس کے بعد 2:30 بجے کاما ریڈی سے فون آیا کہ مول صاحب یہاں پہ موسلادھار دبا کے بارش ہو رہی ہے۔ بولا الحمدللہ۔ پھر 2 دن کے بعد پھر میں عاقل صاحب کے پاس گیا، جا کے حضرت کو بولا، تو حضرت بولے میں تمہارا ڈھونڈ رہا تھا میاں، مبارکبادی دیں گے بول کے بولے عاقل صاحب۔ میں بولا حضرت آپ میرے کو کہیں ڈھونڈتے، میں فون کرا تھا، گھر کو آئے بھی تو آپ سو رہے بولے تو بھیجا ہے، پھر دوبارہ آیا، میں بولا ایسا آ کے گئے تم؟ بولے اچھا۔ تو یہ دیکھیے بارش کا جو رکنا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کو میں پرانے واقعات میں نہیں جاتا، ہندوستان کا کشمیر علاقہ ہے، جموں کشمیر، وہاں پر یہ فاروق عبداللہ ایک وزیر اعلیٰ گزرا وہاں پہ، وہ تھا تو اپنی پارٹی کے ساتھ، لیکن اتنا ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا پوچھیے مت۔ تو وہاں پیداوار رک گئی پوری، سیب وغیرہ سارے ہندوستان میں جاتا تھا، رک گیا۔ اس کے بعد تبدیلی آئی وہاں پہ، دوسری حکومت آئی تو اس کے بعد پیداوار شروع ہو گئی۔ تو ہمارے ظلم کی وجہ سے، ہمارے کسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، گناہوں پہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں۔ یہ بارش کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور یہ بارش کا معاملہ آج نہیں، شروع میں بھی ہوا، اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور انبیاء کرام کے زمانے میں ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی، اتنی قحط سالی آ گئی کہ لوگ پریشان ہو گئے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانور مر رہے، اور پرندے پانی نہیں ہونے کی وجہ سے مر رہے، پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت میں انہوں نے کیا کیا، وہاں سے نکل کر اپنے ساتھ بکریوں کو، بھیڑ بکری بھینس، وہ ساری چیزوں کو لے کے جنگل میں چلے گئے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ جب اللہ سے مانگنے کے لیے وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے تقریر کی۔ کون؟ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے، اور اللہ سے خاص تعلق تھا ان کا، کلیم اللہ ان کا خطاب ہے۔ ان کے کوہ طور پر ان کو تجلی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ تو انہوں نے تقریر کی، تقریر کرتے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت میں سارے لوگ پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہے، درندے بھی پریشان ہیں، پرندے بھی پریشان ہیں، سب کے سب پریشان ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے رو کے مانگنا ہے۔ تو اتنے میں ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا کہ اے پیغمبر، اس مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش رک گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ کہا، بھائیو دیکھو، ساری امت کا مسئلہ ہے، ساری انسانیت کا مسئلہ ہے، سارے جانداروں کا مسئلہ ہے، کنویں سوکھ گئے ہیں، مسائل پیدا ہو گئے ہیں، پریشان ہیں سارے کے سارے لوگ۔ آپ اللہ کے واسطے، جس نے جو گناہ کیا ہے، جس کے گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر بارش کو روک دیے ہیں، اللہ کے واسطے اس مجمع میں سے اٹھ کے چلے جاؤ، دوسروں کا نقصان مت کرو۔ لیکن کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری کہ کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کر دیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا اور کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور میں اعلان کیا تو کوئی بندہ بھی اس میں سے اٹھ کے نہیں گیا اور آپ بارش برسا رہے ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ کہا یہ بارش بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ بارش بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو پھر نماز وغیرہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ اے پروردگار، آپ اپنے بندوں پہ بڑے رحم فرمانے والے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یا اللہ ذرا وہ بندے کا نام بتا دیجئے، ذرا اس کا چہرہ مجھے بتا دیجئے جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے توجہ سے سنیے. اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، جب اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پر قائم تھا تو اس وقت میں اس کا نام کا افشا نہیں کیا، اس کے نام کو ظاہر نہیں کیا. اب تو وہ توبہ کر کے میرے قریب ہوا ہے، اس کا نام میں کیسے ظاہر کروں؟ یا اللہ ایسے مہربان ہیں. اللہ اپنے بندوں کی سنتے ہیں. اللہ کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے، رو رو کے مانگنے کی ضرورت ہے. رونے کی ادا اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے ماں کو پسند آتی ہے. چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو ماں کہتی ہے چلو بچے کو اٹھا لو، اپنے سینے سے لگا لو، دودھ پلاؤ. یہ ماں کی مامتا ہے. تو ویسی مامتا 70 گنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اندر رکھتے ہیں. اور خواجہ معین الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے پیر صاحب، بغداد کے اندر آپ کی مزار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسی کرامت عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی مجمع ہزاروں کا ہوتا، آپ خطاب فرماتے سارے مجمع کو ایک جیسی آواز پہنچتی. یہ اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی تھی. تو ان کے دور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بغداد کی جامع مسجد میں، اور القاء ہوا. القاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. دیکھو ایک بندہ آ رہا ہے، میں نے اس کا نام اللہ والوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یہ کہا. تو وہ انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن جو بندہ آ رہا ہے نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کا اسلامی لباس ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، کچھ نہیں. اپ ٹو ڈیٹ قسم کا بندہ اندر آ گیا بغداد کی جامع مسجد میں. تو ان کو تعجب ہوا، پھر ادھر ادھر جھک کر دیکھنے لگے کہ کوئی دوسرا بندہ ہے کیا. وہ کوئی بندہ باہر کھڑا ہوا بھی نہیں ہے. تو کہا بیٹا دیکھو ذرا ادھر آ جاؤ. قریب آیا. آنے کے بعد کہا بیٹا تم نے کیا کیا؟ حضرت میں گنہگار بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کیا. اور زارو قطار رونا شروع کر دیا. بیٹا مجھے شیخ عبد القادر کہتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو ایک بندہ ابھی مسجد میں آئے گا، میں نے اس کا نام اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں، ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے. یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، بھلا بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے؟ تو پھر اور رونے لگا. فرمایا اس بندے نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ بڑے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اتنا بڑا مقام، آپ ولیوں کے سردار ہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں. یہاں آیا، آنے کے بعد میں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد سیڑھی کے چڑھنے سے پہلے میں نے کہا یا اللہ میں بڑا پاپی ہوں. کہا کہ یا اللہ میں بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تیرے در پہ حاضر ہونے کے لائق بھی نہیں ہوں، مسجد میں آنے کے لائق بھی نہیں ہوں. یا اللہ، یا میں نے یہ کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا راز کسی پہ ظاہر نہ فرما دے، میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ میں نے کہا، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا. اور وہاں سے پھر آپ کے پاس آ گیا یہاں پر. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو دل سے دعا کی، آنکھوں سے تمہارے آنسو بہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا، تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، تمہارا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے. اب سنبھل کے رہنا، آگے احتیاط کرنا، یہ آپ نے نصیحت فرمائی.
भाई वली बनने के लिए कोई क़ैद नहीं है, कोई भी बंदा वली बन सकता है। वली बनने के लिए कोई नबी के लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब होना रहता है, लेकिन वली के लिए है वो मुजाहिदे करे, शरीयत इस्लामिया के तहत चले, इस्लामी तालीमात को पूरा करे, नमाजों की पाबंदी करे, रोज़े रखे, किसी को ना सताए, किसी को तकलीफ़ ना दे, झूठ ना बोले, चुगली ना करे, एक दूसरे की ग़ीबत ना करे, शरीयत के मुताबिक चले, वही वली है, वही वली है। कोई माँ के पेट से वली बन के नहीं आता, और जो भी आता है माँ आने दुनिया में आने के बाद वो वली बनता है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, कैसे बड़े वली थे वह अत्तार, इतर बेचने वाले, उनकी इतर की दुकान थी। वहाँ एक बंदा गया, अल्लाह तबारक ताला किसी की हिदायत का सामान फरमाते हैं तो कैसा सामान फरमाते हैं देखिए। वो बंदा वहाँ पर गया, एक बंदा जाकर खड़ा हो गया, कभी ये शीशी में देखता, कभी अतर की वो शीशे में देखता, कभी अतर की वो शीशे में देखता, कभी इधर देखता। ये फरीदुद्दीन अत्तार वहाँ पर अपने काउंटर पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, ये बार बार इधर देख रहा, उधर देख रहा, फिर वो सबको देखने के बाद मेरे चेहरे को देखता है। वो काफ़ी देर खड़ा रहा, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई ये बंदा किस काम से आया, कहे के लिए आया, क्या मकसद है इसका। तो मैंने उसको मुखातब करके कहा, ऐ बंदे तो बता, यहाँ कहे के लिए आया, ना अतर खरीद रहा, ना भाव ताऊ कर रहा, ना मेरे से बात कर रहा, कुछ नहीं। कभी ये झुक के देखता, नीचे कोई बड़ा बोतल है तो उसको देखता, कभी ऊपर में बोतल रखा हुआ है तो उसको देखता। तो कहा कि भाई मैं दरअसल बात यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी रूह ये बोतल में अटकी हुई है, तुम्हारी रूह या वो बोतल में अटकी हुई है, तुम्हारी रूह का ये शीशी में अटकी हुई है, किस में अटकी हुई वो तलाश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और इसके अब जब मरोगे तो किस में से, किस बोतल में से तुम्हारी रूह निकलेगी, ये मैं तलाश कर रहा हूँ। उस वक्त में फरीदुद्दीन अत्तार को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अपनी फ़िक्र कर, तू कैसा मरेगा उसकी फ़िक्र कर। वो बंदा गया, जाने के बाद वहाँ फुटपाथ पर लेटा और कहने लगा कि देखो मैं ऐसा मर जाऊँगा। और उसके बाद ये फरीदुद्दीन अत्तार काउंटर पे बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन उठने का नाम नहीं लेता। अब उठेगा तब उठेगा, लेकिन नहीं उठ रहा है। उसके बाद वो करीब जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसकी रूह परवास कर चुकी है, उसकी रूह परवास कर चुकी है। तो उनके एहसास हुआ कि आखिर बंदा है कौन, ये मेरे पास आया किस लिए। तो अल्लाह तबारक ताला ने उस बंदे को ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिदायत के लिए भेजा था। दोस्तों, हिदायत कभी भी मिल सकती है, अल्लाह से मांगने की जरूरत। अल्लाह सबका है ना। मैं हरम शरीफ में बैठा हुआ था, एक बाजू में बंदा आया, दूसरे मुल्क का था वो। उसने आकर देखा मौलाना हाफिज़ आलिम मालूम होते हैं। मैंने कहा मैं गुनहगार बंदा हूँ। नहीं मुझसे आप ज़रा दुआ करो मेरे लिए आप। तो मैंने कहा क्या दुआ करो, हाथ उठा के आप मांगो, मैं आमीन बोलता हूँ बोले। तो मुझे बड़ा तरस आया उस पर। उसने कहा मुझसे मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, मेरे बच्चों का भी इंतकाल हो गया है, मैं तन्हा हूँ, परेशान हूँ, यहाँ से मुझे सऊदी से छुट्टी भी नहीं मिल रही है ताकि मैं वतन जा सकूँ। मैंने काबा सामने खड़ा हुआ है, काबे पर मेरी नज़र है, मैंने हाथ उठाकर दुआएं मांगी, ऐ मौला मैं गुनहगार बंदा हूँ, खतकार बंदा हूँ, लेकिन ये मुझे नेक समझ रहा है, इसकी लाज रख ले, कम से कम लाज रख के मेरी दुआ को इसके तुफे में कबूल फरमा। हालांकि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन वो मुझे नेक समझता है। मैंने उठाकर दुआ की तो उसके आंखों से इतनी तेज़ी के साथ आंसू जाने लगे, मुझे हैरत हुई कि एक नौजवान बच्चे के आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे। भाई आज रोने के लिए जमा हुए हैं, यहाँ कहे के लिए बोलिए, रोने के लिए जमा हुए हैं। ये नहीं देखना कि रोने वाला उन क्या समझेगा। भाई मरने के बाद कोई हमारा सपोर्ट करने नहीं आएगा, कब्र में कोई नहीं आएगा, यही दो अहबाब होंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ले जाकर कब्र में लिटा देंगे। लिटाने के बाद मनो मिट्टी डालेंगे और उसके बाद आने के बाद तस्करे करेंगे कि भाई बंदा अच्छा था, फला था, लेकिन उसके अंदर ये कमी थी, ये भी तस्करे करेंगे। ये साथ देने वाली दुनिया नहीं है, किसी की भी साथ नहीं देगी। सबको एक दिन जाना है, आँख बंद होना है और आखिरत की तरफ कोच करना है, कब्र के गड़े में जाना है। अगर नेक बंदा है, अल्लाह वाला है, तो उसके लिए कब्र कुशादा हो जाएगी। अगर गुनहगार है, दुनिया में अकड़ कर चलता था, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला।
اللہ فرماتے ہیں اکڑ کر مت چل، اکڑ کر مت چل۔ اللہ فرما رہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ۔ اکڑ کی وجہ سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور اس کی بلندی کو پہاڑ کی چھو نہیں سکتا۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، تیرے اندر میں نے جان ڈالی، جان ڈالنے کے بعد وہی خون جو ماں کے پیٹ میں گندا بن کر نکلتا تھا تمہاری رزق بنایا، رزق بنایا تو بمبی کے ذریعے سے بنایا، منہ کے ذریعے سے نہیں بنایا۔ اللہ کا کمال دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں تو خون وہاں سے نہیں پہنچایا، بمبی کے ذریعے سے پہنچایا، پہنچانے کے بعد اچھی شکل انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کی جتنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں سب میں اچھی چیز اور اچھی تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کی فرمائی۔ ہر ایک کی ناک ایک سائڈ میں لگائی، اگر پیچھے ناک لگا دے تو کیا ہوتا؟ ہاتھ دیے کھانے پینے کے لیے، اگر جانوروں کی طرح ہم سے کہتے کہ بھئی دسترخوان میں منہ ڈال کے کھا لو، کیا ہوتا ہمارا حال؟ کان اپنی جگہ دیے، خوبصورت سے خوبصورت بنایا۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اتنا اچھا بنایا، کیسی کیسی نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آج ہر ایک کی آنکھ سے آنسو نکلنا چاہیے، گناہوں کو معاف کرا لینا چاہیے، آج یہاں سے دھل کر جانا چاہیے اپنے گھروں کو۔ ایسا نہیں کہ بھئی لوگ کیا بازو والے کیا سمجھیں گے، رو رہا تو ارے بھائی بازو والا سمجھنے والا تمہارے کو 1000 روپیہ قرضہ نہیں دیتا، اللہ کے دربار میں رو، وہ تو تم کو دیتا ہے، رات میں بھی سنتا ہے، دن میں بھی سنتا ہے، اندھیرے میں بھی سنتا ہے، اجالے میں بھی سنتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو، رات کی تاریکی کے اندر کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اندر وہاں پر ایک کالا غار ہو، غار کے اندر ایک کالی چوٹی کا بچہ چل رہا ہو، بچہ چل رہا تو اس کی پیر کی حرکت کو اللہ دیکھتا ہے، اس کی دل کے آہٹ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے، سنتا نہیں سنتا؟ بولیے ذرا زبان کھولیے۔ عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی انٹیار نگر کے لوگ اتنا میں بولا لیکن جواب کچھ بھی نہیں آیا، بولے اس زمانے میں ذرا بولنا سیکھیے، میں اپنے گھر کا آدمی ہوں، باہر کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو صاف بول رہا ہوں، میں آپ سے میرے کو محبت ہے اس لیے بول رہا ہوں، 38 سال یہاں نکالا ہوں الحمدللہ، اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، ادھر سے کچھ جواب دینا سیکھیے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کیجئے، اللہ کے راستے میں جس کو سمجھ میں آتا اس کو صدقہ کیجئے، صدقہ کر کے اللہ سے مانگیے یا بعد میں جا کے صدقہ دیجئے، اللہ سے مانگیے تاکہ ہمارے رونے پہ اللہ کو ترس آ جائے، رونے پہ اللہ کو کیا ہے، بولیے کچھ بولیے، کیا ہے، ترس آ جائے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ کریں گے نا انشاءاللہ نماز کے بعد، اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد دعا ہوگی، جیسے ترتیب یہاں کی ہو، مجھے ترتیب میں دخل دینا نہیں ہے، یہ خود بھی میں اپنی مرضی سے کیا ہوں، ہمارا اشرف صاحب سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آپ کے سامنے خطاب کیا، کیونکہ میں اپنے سمجھتا ہوں، میں سب کو، آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ کو چھوٹے سے میں بڑے ہونے تک دیکھا، 18 سال کی عمر سے یہاں پر ہوں، میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ میرا بچپن دیکھے، جوانی دیکھے، میرے یہ بال سفید ہو گئے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میری شادی یہاں پر ہوئی وہ دیکھے، اور ہمارے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں سب شادی میں شریک ہوئے یہ لوگ سب، اور پھر اس کے بعد میرے بچوں کے شادیاں ہو رہے، بچوں کے بچے ہو رہے، یہی تو پھر میں اپنے کو اپنے آپ میں کا سمجھتا ہوں، آپ کو میں اپنا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے کھول کے صاف آپ کے سامنے بات کی ہے۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں کھلے دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں۔ اس کے بعد پھر کیا